خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیاں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننے کا شوق ہو تو یہ چینل بالکل درست جگہ ہے۔ بالکل، اور آج کی گفتگو میرے خیال میں ہماری اب تک کی سب سے دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے۔ 100%، کیونکہ آج ہم جس کتاب کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں وہ واقعی سائیکالوجی کی دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ ڈینیل کانمین کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، یعنی ایک ایسی طاقتور کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ انسانی دماغ دراصل کام کیسے کرتا ہے، ہم سوچتے کیسے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام سی سیلف ہیلپ بک نہیں ہے، بلکہ یہ دہائیوں کی باقاعدہ سائنسی ریسرچ پر مبنی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چونکہ یہ کتاب کافی تفصیلی ہے اور مختلف حصوں میں تقسیم ہے، تو آج ہم اس کے پہلے حصے کا احاطہ کریں گے۔ تو باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں، دس از پارٹ 1، 2 سسٹمز، یعنی دو نظام۔ ہاں، 2 نظام۔ اور اس حصے میں ہم جن چیپٹرز پر گفتگو کریں گے ان کے نام میں تیزی سے بتا دیتا ہوں۔ چیپٹر 1 ہے دی کیریکٹرز آف دا اسٹوری، پھر اٹینشن اینڈ ایفرٹ، دی لیزی کنٹرولر، دی ایسوسیٹیو مشین، cognitive ease, norms, surprises and causes, a machine for jumping to conclusions, how judgments happen، اور آخر میں answering an easier question۔ نام تو کافی سارے ہو گئے ہیں، لیکن ان سب کا جو بنیادی اصول ہے نا وہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ اگر ہم اسے بالکل آسان اردو میں سمجھیں تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی ذہن 2 سسٹمز کے ذریعے کام کرتا ہے۔ سسٹم 1 یعنی فاسٹ تھنکنگ، جو بہت تیز ہے، خودکار ہے اور جذباتی ہے، اور سسٹم 2 یعنی سلو تھنکنگ، جو سست ہے، منطقی ہے اور اسے کام کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ مطلب سسٹم 1 بغیر کسی محنت کے خود بخود چلتا رہتا ہے، اور جو ہمارا سسٹم 2 ہے اسے بھرپور توجہ اور توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے جو زیادہ تر فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سسٹم 1 سے آتے ہیں، اور سسٹم 2 صرف اس وقت جاگتا ہے جب کوئی واقعی مشکل پڑ جائے، کیونکہ ہمارا دماغ فطری طور پر سستی پسند ہے، وہ کم ترین محنت کا اصول اپناتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اکثر شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں جنہیں مینٹل ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ ہم گہری سوچ کے بغیر ہی بس تاثرات قائم کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو مشکل سوالوں کے بجائے آسان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے سارے فیصلے پیٹرنز، یادداشت اور وابستگیوں کے تابع ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم آج تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو پھر چلیں اب اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ فرض کریں ایک بیٹ اور بال کی کل قیمت $1.10 ہے۔ اچھا، بیٹ کی قیمت بال سے ٹھیک $1 زیادہ ہے، تو بتائیں بال کی قیمت کیا ہوگی؟ کوئی بھی عام دماغ، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ فوراً اندر سے چیخ کر کہتا ہے کہ 10 سینٹ۔ ہاں، 10 سینٹ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وجدانی جواب سراسر غلط ہے۔ یہی تو میں خود بھی پہلی بار یہی سوچ رہا تھا۔ مطلب اگر بال 10 سینٹ کا ہے اور بیٹ اس سے $1 مہنگا، یعنی $1.10 کا ہے، تو دونوں کی کل قیمت تو $1.20 بن جائے گی۔ صحیح جواب دراصل 5 سینٹ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اتنے ذہین اور پیچیدہ دماغ اتنی سادہ سی ریاضی میں مات کیوں کھا جاتے ہیں؟ کیوں ہمارا ذہن ہمیں ایسے دھوکہ دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی پہیلی نہیں ہے۔ یہ دراصل ہمارے ذہن کی اس بنیادی کشمکش کو بے نقاب کرتی ہے جسے ڈینیل کہانی مین نے 2 الگ الگ کرداروں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے بقا کے لیے انسان کو 2 مختلف قسم کے سوچنے کے طریقوں کی ضرورت تھی، یعنی ایک وہ جو بجلی کی تیزی سے کام کرے، اور دوسرا وہ جو گہری سوچ و بچار کرے۔ بالکل، اور انہی کو ہم سسٹم 1 اور سسٹم 2 کہتے ہیں۔ اب اس بیٹ اور بال والے سوال میں جس چیز نے فوراً 10 سینٹ کا جواب آپ کے دماغ میں اچھالا نا، وہ سسٹم 1 تھا۔ وہ تیز ہے، جذباتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے محنت کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور جب ہم باقاعدہ حساب لگاتے ہیں کہ اچھا اگر جواب 5 سینٹ ہو تو بیٹ $1.05 کا ہوگا، تب ہمارا سسٹم 2 متعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم سڑک پر جا رہے ہوں اور اچانک کوئی تیز رفتار گاڑی سامنے آ جائے تو ہم سوچے سمجھے بغیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سسٹم 1 کی پھرتی ہے۔ اور اگر کسی کو اپنا انکم ٹیکس کا فارم بھرنا ہو یا کسی انجان شہر کے نقشے پر راستہ تلاش کرنا ہو تو وہ رک کر، بھویں سکیر کر، باقاعدہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔
وہ سسٹم 2 ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، جب ہم منطقی سوچ یعنی سسٹم 2 کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اتنا تھکا دینے والا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مطلب کیا گہرا سوچنا واقعی کوئی جسمانی عمل ہے جو ہمیں تھکاتا ہے، یا یہ بس ایک نفسیاتی احساس ہے؟ ارے نہیں، یہ صرف نفسیاتی احساس ہرگز نہیں ہے، اس کی باقاعدہ ایک بھاری جسمانی قیمت ہوتی ہے۔ اور یہیں سے چیپٹر 2 اٹینشن اور ایفرٹ کی بات شروع ہوتی ہے، جو انتہائی دلچسپ ہے۔ ریسرچرز نے یہ ثابت کیا کہ جب انسان مشکل ذہنی مشقت کرتا ہے تو اس کا جسم عملی طور پر توانائی خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایڈ 1 اور ایڈ 3 نامی تجربات کیے۔ یہ تجربات کیسے تھے؟ ان تجربات میں لیبارٹری کے اندر لوگوں کو کچھ ہندسے سنائے گئے اور انہیں ہر ہندسے میں 1 یا 3 جمع کر کے ایک خاص ردم کے ساتھ فوراً بولنا تھا۔ اب ایڈ 1 تو نسبتاً آسان تھا، لیکن جیسے ہی لوگوں کو ایڈ 3 کا ٹاسک دیا گیا، جو کہ دماغ کے لیے کافی مشکل ہے، ان کے جسم میں واضح تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یعنی جسمانی تبدیلیاں محض ذہن میں حساب لگانے سے؟ بالکل، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پٹھے کھینچنے لگے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں یعنی پیوپلز اپنی عام حالت سے 50% تک زیادہ پھیل گئیں۔ ویٹ، واقعی 50%؟ مطلب ہم محض کسی کی آنکھوں کی پتلیوں کا سائز دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا دماغ اس وقت کتنی شدید محنت کر رہا ہے؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کے منظر جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، محققین نے باقاعدہ کیمروں کی مدد سے آنکھوں کی پتلیوں کا ریکارڈ رکھا تھا۔ جیسے ہی انسان کا دماغ کسی مشکل ترین مرحلے پر پہنچتا، پتلیاں مکمل طور پر پھیل جاتیں، اور جیسے ہی ٹاسک ختم ہوتا یا وہ شخص ذہنی طور پر ہار مان لیتا تو پتلیاں فوراً سکڑ کر اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتیں۔ ارے واہ! یعنی منطقی سوچ باقاعدہ ہمارا گلوکوز اور جسمانی توانائی نچوڑ لیتی ہے؟ 100%۔ دماغ ہمارے جسم کا سب سے زیادہ توانائی خرچ کرنے والا حصہ ہے، اسی لیے قدرت نے سسٹم 2 کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زیادہ تر وقت غیر متحرک یا سویا رہے تاکہ توانائی بچائی جا سکے۔ اچھا، چونکہ سسٹم 2 اتنی زیادہ توانائی کھینچتا ہے تو کیا اس کی پروسیسنگ کی کوئی حد بھی ہے؟ مطلب فرض کریں کوئی شخص رش والے بازار میں چلتے ہوئے اپنے موبائل پر دفتر کا کوئی بہت اہم اور سنجیدہ میسج ٹائپ کر رہا ہو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو سامنے سے آنے والی گاڑی یا کوئی رکاوٹ نظر ہی نہیں آتی۔ تو کیا یہ اسی محدود توانائی کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل، سسٹم 2 کی توجہ کا بجٹ انتہائی محدود ہوتا ہے۔ ہم اسے ایک ہی وقت میں کئی مشکل کاموں پر خرچ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بجٹ ایک جگہ خرچ ہو رہا ہو تو باقی دنیا ہمارے لیے تقریباً غائب ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجی کی تاریخ کا ایک مشہور ترین تجربہ ہے، جسے دی انویزیبل گوریلا یا غائب گوریلا کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے اس تجربے کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس میں 2 ٹیمز باسکٹ بال کھیل رہی ہوتی ہیں نا؟ بالکل، ایک ٹیم نے سفید اور دوسری نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ شرکاء کو ایک بہت مشکل ٹاسک دیا گیا کہ انہیں صرف سفید شرٹ والی ٹیم کے پاسز گننے تھے۔ اب چونکہ کھلاڑی مسلسل حرکت کر رہے تھے تو یہ کام سسٹم 2 کی بھرپور توجہ مانگتا تھا۔ اور پھر کھیل کے بالکل بیچ میں ایک شخص گوریلے کا سوٹ پہن کر سکرین پر آتا ہے۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر اپنا سینہ پیٹتا ہے اور پھر آرام سے چلتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ وہ میرا خیال ہے کوئی 9 سیکنڈ تک سکرین پر رہتا ہے، جو کہ اچھا خاصا وقت ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ویڈیو ختم ہونے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی، تو تقریباً آدھے لوگوں نے اس بڑے سے گوریلے کو سرے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے۔ ان کا سسٹم 2 پاسز گننے میں اس قدر اوورلوڈ ہو چکا تھا کہ ایک گوریلے کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس توجہ کا بجٹ ہی نہیں بچا تھا۔ یہ بات تشویشناک بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی۔ مطلب اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا منطقی دماغ اتنی جلدی اوورلوڈ ہو کر تھک جاتا ہے تو بقا کا تقاضا یہی ہے کہ وہ لازماً بہت سست بھی ہو۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوگا کہ کم سے کم کام کرنا پڑے۔ اور یہی ہمارا اگلا چیپٹر ہے، جسے دی لیزی کنٹرولر یعنی سست نگران کہا گیا ہے۔ دماغ ہمیشہ وہ راستہ چنتا ہے جس میں کم سے کم محنت لگے۔ اسے کم ترین محنت کا اصول کہتے ہیں۔ اسی لیے بیٹ اور بال والے سوال میں ہم 10 سینٹ کہہ دیتے ہیں اور چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ بالکل، اور اس سستی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔
جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارا سسٹم 2 پہلے ہی الجھاوا ہوتا ہے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ایگو ڈپلیشن کہتے ہیں، یعنی قوت ارادی کا ختم ہونا۔ جب ذہن تھک جاتا ہے تو اپنے جذبات اور فوری خواہشات پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب تھکاوٹ کا اور منطقی دماغ کے تھکنے کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہماری قوت ارادی جو ہمیں صحت مند فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ بھی سسٹم 2 کا حصہ ہے۔ ایک تجربہ کیا گیا جہاں لوگوں کے ایک گروپ کو کچھ مشکل ہندسے یاد رکھنے کا ٹاسک دیا گیا جو کہ ظاہر ہے خالصتاً سسٹم 2 کا کام ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے لیے ایک انعام چنیں، تازہ پھل یا ایک بڑا چاکلیٹ کیک۔ اچھا، تو جن کا دماغ مصروف تھا انہوں نے کیا چنا؟ ان کی اکثریت نے چاکلیٹ کیک کا انتخاب کیا۔ اس کے برعکس جن کا دماغ فارغ تھا انہوں نے صحت مند پھلوں کا انتخاب کیا۔ جب سسٹم 2 مصروف یا تھکا ہوا ہو تو ہمارا اندرونی پہرے دار سو جاتا ہے اور ہم فوری تسکین کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ارے واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دن بھر کام کے بعد رات کو تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو ہمارا سسٹم 2 مکمل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو اکثر غیر صحت مند کھانے کھاتے ہیں یا بلا وجہ غصہ کر جاتے ہیں کیونکہ پہرے دار تھک چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر ہمارا پہرے دار اتنا سست ہے اور سویا رہتا ہے تو یہ دنیا کا نظام چل کیسے رہا ہے؟ اطلاعات کا یہ جو ایک طوفان ہے اسے ہمارا سسٹم 1 اکیلے کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب چیپٹر 4 دی ایسوسیٹیو مشین میں ہے۔ سسٹم 1 اکیلے اس لیے کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ وابستگیاں یا رابطے بنانے کا ماسٹر ہے۔ وہ خیالات، الفاظ اور جذبات کو تیزی سے آپس میں جوڑتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک طاقتور مثال دی گئی ہے۔ ذرا تصور میں 2 الفاظ لائیں۔ پہلا لفظ ہے کیلے اور دوسرا لفظ ہے کہ۔ صرف ان 2 الفاظ کو ایک ساتھ سن کر ہی ایک عجیب سی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ذہن میں فوراً ایک بری سی تصویر بن گئی ہے۔ اور یہی سسٹم 1 کا جادو ہے۔ ان دونوں الفاظ کا آپس میں بظاہر کوئی منطقی تعلق نہیں ہے، لیکن جیسے ہی دماغ انہیں ایک ساتھ دیکھتا ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک کہانی گھڑ لیتا ہے۔ وہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کیلوں کی وجہ سے کیے آئی ہے۔ جسم باقاعدہ کراہت کا ری ایکشن دیتا ہے۔ اسے ایسوسیٹیو ایکٹیویشن کہتے ہیں۔ ایک خیال فوراً دوسرے کو جگاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پراسرار چیز پرائمنگ ہے۔ پرائمنگ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ پرائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود چیزیں، الفاظ یا ماحول ہمارے رویوں کو ہماری مرضی یا علم کے بغیر بدل دیتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، میں اس بات کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کی محض ایک کٹھ پتلی ہے؟ یعنی ہمارا اپنے فیصلوں پر کوئی کنٹرول نہیں؟ کوئی بھی لفظ یا تصویر ہماری سوچ بدل سکتی ہے؟ سن کر عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن تجربات یہی ثابت کرتے ہیں۔ پرائمنگ کا ایک بہت مشہور تجربہ ہے جس میں لوگوں کو اپنے دانتوں کے درمیان ایک پینسل دبانے کو کہا گیا، اس طرح کہ ان کے ہونٹ پیچھے کھنچ جائیں اور چہرے پر مسکراہٹ جیسی شکل بن جائے۔ اچھا، یعنی وہ زبردستی مسکرا رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا؟ جی، انہیں نہیں بتایا گیا تھا۔ پھر انہیں کچھ کارٹون دکھائے گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کتنے مزاحیہ ہیں۔ ان لوگوں کو وہ کارٹون بہت زیادہ مزاحیہ لگے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ہونٹوں سے پینسل اس طرح پکڑی کہ ان کی تیوری چڑھ گئی، انہیں وہی کارٹون بالکل مزاحیہ نہیں لگے۔ چہرے کے پٹھوں نے دماغ کو پیغام دیا کہ ہم مسکرا رہے ہیں، تو سسٹم 1 نے نتیجہ نکال لیا کہ سامنے والی چیز یقیناً مزاحیہ ہوگی۔ یہ تو باقاعدہ ہیکنگ ہے۔ جسمانی عمل نے دماغ تو دھوکہ دے دیا، لیکن یہ جوڑ توڑ اور یہ شارٹ کٹس ہماری روزمرہ زندگی میں، خاص طور پر سچ اور جھوٹ کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہیں سے ایک خطرناک تصور جنم لیتا ہے جسے کوگنیٹو ایز یا ذہنی سکون کہتے ہیں۔ سسٹم 1 کو الجھن پسند نہیں ہے، اسے ہم آہنگی چاہیے۔ جب کوئی چیز ہمارے دماغ کے لیے پروسیس کرنا آسان ہوتی ہے نا، چاہے وہ کسی صاف بڑے فونٹ میں لکھی گئی ہو یا بار بار دہرائی گئی ہو، تو دماغ کو ایک سکون ملتا ہے، اور جس چیز میں سکون ہو دماغ اسے سچ مان لیتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی بے بنیاد خبر، افواہ یا صریح جھوٹ بار بار دہرایا جائے تو ہمارا دماغ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ مانوس ہو جاتا ہے تو ہم اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ 100%۔
اسے سائیکالوجی میں ایلوژنز آف ٹروتھ یعنی سچائی کا وہم کہتے ہیں۔ بار بار دہرایا گیا جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے کیونکہ سسٹم 1 اس کی عادت ڈال لیتا ہے اور سست سسٹم 2 اسے چیک ہی نہیں کرتا۔ سسٹم 1 بس کٹے پھٹے حقائق جوڑ کر ایک کہانی بنانا چاہتا ہے۔ وہ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی وجہ یا پیٹرن تلاش کرتا ہے۔ ہاں، ہم انسان اتفاقی واقعات کو بھی کہانی کی شکل دے دیتے ہیں۔ مطلب اگر میں چھٹیوں پر جاؤں اور اچانک وہاں میری ملاقات کسی پرانے واقفکار سے ہو جائے تو پہلی بار شدید حیرت ہوگی، لیکن فرض کریں 2 دن بعد کسی اور شہر میں وہی شخص دوبارہ مل جائے تو اب اتنی حیرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ نے اس شخص کے لیے ایک سانچہ بنا لیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو سفر میں ملتا ہے۔ بالکل، سسٹم 1 کسی بھی چیز کو نامکمل نہیں چھوڑتا، اور اسی لیے کہن مین نے ایک اصطلاح دی ہے "What you see is all there is"۔ جو کچھ سامنے ہے بس وہی سب کچھ ہے۔ سسٹم 1 صرف دستیاب معلومات کی بنیاد پر فوراً ایک پختہ نتیجہ نکال لیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ شاید کوئی اور معلومات بھی ہوں جو اس وقت چھپی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، یہاں مجھے اس بات پر شدید اعتراض ہے۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ جب کوئی سنسنی خیز خبر آتی ہے تو ایک باشعور انسان فوراً اس پر یقین تو نہیں کر لیتا نا، اس پر شک کرتا ہے۔ کیا ہمارا سسٹم 1 واقعی اتنا اندھا اور بے وقوف ہے کہ ہر بات پر مہر لگا دے؟ آپ کا اعتراض بجا ہے، لیکن ایک باریک سائنسی فرق سمجھیے۔ جو شک کیا جاتا ہے نا، وہ ذہن کا سسٹم 1 نہیں کر رہا، وہ سسٹم 2 کر رہا ہے۔ شک کرنا اور سوال اٹھانا خالصتاً سسٹم 2 کا کام ہے، لیکن چونکہ سسٹم 2 تھک جاتا ہے اس لیے وہ اکثر دخل نہیں دیتا۔ جب انسان تھکا ہوا ہو تو دماغ کا شکی پہریدار سو رہا ہوتا ہے اور انسان جھوٹی خبر پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ یار، یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اگر ہمارا ذہن حقائق کے بغیر ہی نتائج پر چھلانگ لگا دیتا ہے تو ہم زندگی کے مشکل فیصلوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ جب زندگی کوئی ایسا سوال پوچھتی ہے جس کا کوئی واضح جواب نہ ہو تو ہمارا دماغ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ ہار مان لیتا ہے؟ وہ ایک شاندار دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے جسے سبسٹیٹیوشن یا تبادلہ کہتے ہیں۔ جب کسی مشکل سوال کا سامنا ہوتا ہے جس کے لیے گہری منطق چاہیے ہو تو سسٹم 1 خاموشی سے اس مشکل سوال کو ایک بہت ہی آسان سوال سے بدل دیتا ہے اور پھر اس آسان سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات بہت گہری ہے۔ کیا اس کی کوئی عام فہم مثال ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ اس صورتحال کی طرح ہے جب کسی سے پوچھا جائے کہ فلاں سیاستدان کی معاشی پالیسیاں کیسی ہیں۔ یہ تو ایک مشکل سوال ہے جس کے لیے مطالعہ درکار ہے، تو ذہن اسے بدل دیتا ہے کہ اس سیاستدان کی آواز کتنی پرکشش ہے، اور ہم پالیسی کے سوال کو شخصیت کے سوال سے بدل دیتے ہیں۔ زبردست، یہ بالکل درست مثال دیا آپ نے۔ کتاب میں اس کی ایک اور بہترین مثال جولی کی دی گئی ہے۔ فرض کریں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جولی نے 4 سال کی عمر میں ہی بہت روانی سے کتابیں پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ اب وہ کالج میں ہے تو بتائیں اس کا GPA کتنا ہوگا؟ اگر عام طور پر پوچھا جائے تو کوئی بھی کہے گا کہ 4 سال میں پڑھتی تھی تو GPA یقیناً 3.8 یا 4 ہی ہوگا۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے۔ منطق کے حساب سے یہ جواب غلط ہے۔ بچپن میں جلدی پڑھنے کی صلاحیت کا کالج کے پیچیدہ گریڈنگ سسٹم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ راستے میں ہزاروں اور عوامل آتے ہیں۔ یہ ایک مشکل شماریاتی سوال تھا، لیکن ذہن نے انٹینسٹی میچنگ کی، یعنی شدت کی مماثلت۔ اچھا، یعنی بچپن کی ذہانت کی شدت کو پکڑا اور سیدھا کالج کے GPA سے جوڑ دیا۔ ہم نے مشکل سوال حل ہی نہیں کیا، بس آسان سوال کا جواب دے کر سمجھ لیا کہ بڑی زبردست پیش گوئی کی ہے۔ ان غلطیوں اور تعصبات کے بنیاد بھی بنتے ہیں۔ ہم پیچیدگی کو آسانی سے بدل کر سمجھتے ہیں کہ ہم حقائق پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو واقعی آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ ہم نے جانا کہ ذہن میں 2 کردار ہیں، ایک پھرتیلا سسٹم 1 جو شارٹ کٹس کا ماسٹر ہے، اور دوسرا منطقی مگر سست سسٹم 2 جو اکثر سسٹم 1 کی باتوں پر آنکھ بند کر کے مہر لگا دیتا ہے۔ اور اسی کشمکش میں ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں جنہیں ہم ٹھوس منطق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے، اور اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر ہماری سب سے گہری آرا، ہمارے پختہ عقائد، ہمارا سیاسی جھکاؤ اور ہمارے اہم ترین فیصلے دراصل کسی مشکل سوال کے بجائے محض کسی آسان اور جذباتی سوال کے جواب ہیں، تو کیا ہماری آزادانہ سوچ واقعی ہماری اپنی منطق ہے، یا محض ہمارے سست دماغ کی بنائی گئی ایک آرام دہ کہانی؟ اس پر ضرور سوچیے گا،
اور اگلے حصے میں ہم اس بات کی مزید گہرائی میں اتریں گے کہ ہمارا ذہن ان ذہنی شارٹ کٹس اور تعصبات کے ذریعے کس طرح منظم غلطیاں کرتا ہے، اور یہ عوامل ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سفر ابھی جاری ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ ہمارا ذہن دو سسٹمز کے ذریعے کیسے کام کرتا ہے۔ ہاں، سسٹم 1 اور سسٹم 2 کی وہ بحث بہت دلچسپ تھی۔ بالکل، تو یہ حصہ 2 ہے، یورسٹکس اور تعصبات۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں واقعی دماغ کے اصل دھوکے سامنے آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں پہلے تھوڑا ایجنڈا بتا دوں۔ اس حصے میں ہم جن ابواب پر بحث کریں گے ان میں شامل ہیں چھوٹے اعداد و شمار کا قانون، اینکرز، دستیابی کی سائنس، اور اس کے ساتھ دستیابی، جذبات اور خطرہ، ٹام ڈبلیو کی مہارت، اور لنڈا جہاں کم کا مطلب زیادہ ہے۔ جی، اور آخر میں وجوہات بمقابلہ شماریات، اوسط کی طرف واپسی اور وجدانی پیشن گوئیوں کو قابو کرنے پر بھی بات ہوگی۔ بہت زبردست۔ مطلب یہ تمام ٹاپکس بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم سوچتے کیسے ہیں۔ تو اگر ہم بالکل بنیادی تصور سے شروع کریں تو یہ ہیورسٹکس یعنی شارٹ کٹس اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، انسانی دماغ بہت سمارٹ ہے، لیکن وہ توانائی بھی بچانا چاہتا ہے، تو وہ سوچنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کچھ ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے جنہیں ہم ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہر بار پوری تفصیل میں جانے کے بجائے دماغ ایک بائی پاس لے لیتا ہے؟ بالکل، یہ شارٹ کٹس روزمرہ کے کاموں میں تیزی سے سوچنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اکثر بہت بڑی غلطیاں اور تعصبات یعنی بائسز پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے وہ اینکرنگ اثر؟ ہاں، اینکرنگ، جس میں پہلی معلومات فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے، یا پھر دستیابی کا ہیورسٹک، جہاں ہم ان چیزوں پر فیصلہ کرتے ہیں جو بس آسانی سے یاد آ جائیں۔ اور ایک وہ نمائندگی والا بھی تو ہے نا، کہ ہم منطق کے بجائے صرف مشابہت کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ 100% درست۔ مطلب لوگ شماریات کو یکسر نظر انداز کر کے اپنے وجدان یا گٹ فیلنگ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چھوٹے سیمپلز انہیں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور جذبات خطرے کے فیصلوں کو پوری طرح بدل دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم پیٹرنز کا اندازہ ضرورت سے زیادہ لگاتے ہیں اور اتفاقات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں نا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چیزیں ہمیشہ اوسط کی طرح واپس آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری وجدانی پیشن گوئیاں اکثر غلط نکلتی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ تو ان دماغی شارٹ کٹس کو سمجھنے کے بعد پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ابتدائی اور ناکافی معلومات کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہیں سے ہم چھوٹے اعداد و شمار اور اینکرنگ کی طرف آتے ہیں، جسے لا آف اسمال نمبرز کہتے ہیں۔ تھوڑا تفصیل میں بتائیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر چھوٹی سی معلومات یا اسمال سیمپلز کو مکمل حقیقت مان لیتے ہیں۔ مطلب اگر 2 لوگوں نے ایک دوا سے فائدہ اٹھایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوا سب کے لیے جادو ہے۔ اچھا، تو ہم پوری دنیا پر اس چھوٹے سے نتیجے کو لاگو کر دیتے ہیں؟ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف عام لوگ نہیں، کہنمن کی تحقیق بتاتی ہے کہ ماہر محققین بھی چھوٹے نمونوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اتفاقی نتائج کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی وہ شماریات کے ماہر ہو کر بھی دماغ کے اس شارٹ کٹ سے بچ نہیں پاتے؟ نہیں بچ پاتے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز اینکرنگ کا جال ہے۔ مطلب کیا آپ یقین کریں گی کہ بالکل بے ترتیب نمبر بھی انسان کے سنجیدہ فیصلوں کو بدل سکتے ہیں؟ واقعی؟ مطلب کوئی ایسا نمبر جس کا اس بات سے تعلق ہی نہ ہو؟ کیسے؟ ایک تجربہ کیا گیا تھا گاندھی جی کی عمر پر۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا گاندھی 114 سال کی عمر میں مرے یا 35 سال کی عمر میں؟ ایک منٹ، 114 سال؟ یہ تو ویسے ہی ناممکن سا لگتا ہے، اور 35 سال بھی بالکل غلط ہے۔ یہی تو کمال ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ نمبر غلط ہے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اب گاندھی کی موت کے اصل عمر کا حتمی اندازہ لگائیں، تو جن کو 114 کا نمبر دیا گیا تھا انہوں نے اندازہ بہت زیادہ عمر کا لگایا۔ کیا بات ہے! اور جن کو 35 کا نمبر ملا تھا؟ ان کا حتمی اندازہ بہت کم عمر کا تھا۔ مطلب ان کا دماغ لاشعوری طور پر اس بظاہر غلط نمبر سے ہی متاثر ہو گیا تھا۔ متحدہ اور قسمت کے پہیے والا تجربہ بھی یاد آ رہا ہے جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا۔ ہاں، وہ لاٹری والا، وہ تو اینکرنگ کی سب سے کلاسک مثال ہے۔ بالکل، جس میں لوگوں کے سامنے ایک لاٹری کا پہیا گھمایا گیا جو یا تو 10 پر رکتا تھا یا 65 پر، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ اقوام متحدہ میں افریقی ممالک کی تعداد کتنی فیصد ہے۔ ہاں، تو لاٹری کے پہیے کا اقوام متحدہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जिनका पहिया 65 पर रुका, उन्होंने औसतन 45% अंदाजा लगाया। और जिनका पहिया 10 पर रुका था, उन्होंने सिर्फ 25% अंदाजा लगाया। क्या वाकई ऐसा है कि कोई बिल्कुल बेतरतीब नंबर जैसे लॉटरी के पहिए का नतीजा किसी संजीदा फैसले को इस कदर बदल सकता है? शुमारियात तो यही साबित करती हैं। हमारा दिमाग बस इस पहले नंबर को पकड़ लेता है। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम तशबीह दें तो जैसे समंदर में एक लंगर या एंकर डाल दिया जाए। अब चाहे कश्ती जितना मर्जी हिले, जितना जोर लगाए, वो उसी लंगर के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। बिल्कुल बेहतरीन तशबीह दी आपने। हमारा जहन लाशऊरी तौर पर इस इब्तिदाई नंबर से एडजस्टमेंट शुरू तो करता है, लेकिन वो सफ़र हमेशा अधूरा रह जाता है। रियल एस्टेट में यही होता है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर किसी मकान की कीमत लिस्टिंग में बहुत ज्यादा रख दी जाए तो खरीदार बहस करके कीमत कम तो करवाता है, लेकिन वो फिर भी मार्केट से ज्यादा ही देता है क्योंकि वो उस पहले एंकर में फंस चुका होता है। बिल्कुल यही बात है। तो इब्तिदाई मालूमात के इस जाल को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जहन उन चीज़ों को हकीकत मानता है जो याददाश्त से बासानी निकल आती हैं। मतलब जो मालूमात जल्दी याद आ जाए, हम उनकी अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक या दस्तयाबी की साइंस कहते हैं। हर्फ के की मिसाल ले लें। अगर मैं पूछूं कि अंग्रेजी में ऐसे अल्फाज ज़्यादा हैं जो के से शुरू होते हैं या वो जिनमें के तीसरे नंबर पर आता है, मैं तो फौरन कहूंगी जो के से शुरू होते हैं। काइट, किंगरू, किचन, मतलब ये कितनी जल्दी जहन में आ जाते हैं। हाँ ना। लेकिन हकीकत में अंग्रेजी ज़बान में ऐसे अल्फाज कहीं ज़्यादा हैं जिनमें के तीसरे नंबर पर आता है। वाकई? लेकिन तीसरे नंबर पर के वाले अल्फाज तो याद करना बहुत मुश्किल है। यही तो दिमाग का शॉर्टकट है। क्योंकि वो अल्फाज याद करना मुश्किल है तो दिमाग फर्ज कर लेता है कि वो अल्फाज कम है। जो चीज याद करना आसान, दिमाग समझता है वो ज्यादा अहम और ज्यादा आम है। अच्छा, तो यही वजह है कि हम घरेलू कामों में भी झगड़ते हैं। मतलब मियाँ बीवी दोनों ये समझते हैं कि उन्होंने घर के कामों में ज्यादा हिस्सा डाला है। हाँ, उसकी वजह कोई बदनीयती नहीं है। बस हर इंसान को अपनी मेहनत, अपने किए गए काम ज्यादा आसानी से याद आ जाते हैं। सही, उसे अपना पसीना ज्यादा याद रहता है। बिल्कुल। और ये दस्तयाबी का असूल सिर्फ याददाश्त तक नहीं रहता, जज्बात और खतरे के एहसास पर भी इसका गहरा असर है, जिसे इफेक्ट ह्यूरिस्टिक कहते हैं। हम खतरे का अंदाजा आदादो शुमार से नहीं बल्कि जज्बात से लगाते हैं। यानी अगर हवाई जहाज का कोई एक हादसा हो जाए तो मीडिया उसकी इतनी कवरेज करता है कि वो ड्रामाई और खौफनाक तस्वीर हमारे जहन में चिपक जाती हैं। और फिर जब हम जहाज में बैठते हैं तो हमें लगता है ये बहुत खतरनाक है। हालांकि आदादो शुमार बताते हैं कि गाड़ी चलाना जहाज से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्योंकि अखबार में रोज गाड़ियों के हादसात की इतनी कवरेज नहीं होती, तो हमें वो खतरा महसूस नहीं होता। जी, ये एक दस्तयाबी का आबशार या अवेलेबिलिटी कैस्केड बना देता है, जहां एक छोटी खबर अवामी खौफ पैदा करती है और फिर वो खौफ हुकूमती पॉलिसियों को बदल देता है, जैसे अलार्म केमिकल का खौफ या दहशतगर्दी का डर। क्या इसका मतलब ये है कि हम जितना ज्यादा सिनसनी खेज खबरें देखेंगे, हमारी हकीकत उतनी ही मस्क हो जाएगी? बिलाशुबा आपका जहन उसी हिसाब से दुनिया को देखेगा। तो ये तो एक जहनी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो गया ना, जो सिर्फ शोख रंगों और ड्रामाई चीजों को बड़ा करके दिखाता है और बाकी तमाम आदादो शुमार और आम जिंदगी को धुंधला कर देता है। बहुत जबरदस्त मिसाल है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास असल तस्वीर को बिगाड़ देता है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो जब हमारा जहन याददाश्त की आसानी पर इन्हिसार नहीं कर रहा होता तो वो एक और खतरनाक शॉर्टकट लेता है। वो क्या? स्टेरियोटाइप्स पर भरोसा करना और शुमारियात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना। इसे नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेटिवनेस कहते हैं। मुझे वो टॉम डब्ल्यू वाला बाब याद आ रहा है, टॉम डब्ल्यू की महारत। हाँ, जरा बताएंगी इस तजुर्बे में क्या था? इसमें ये था कि टॉम डब्ल्यू बहुत शर्मीला है, तरतीब पसंद है और उसे तफसीलात से बहुत लगाव है। तो जब लोगों से पूछा जाता है कि वो किस शोबे का तालिब इल्म होगा, तो सब फौरन कहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस या लाइब्रेरी साइंस का तालिब इल्म होगा। और शुमारियात क्या कहती है? शुमारियात के मुताबिक ह्यूमैनिटीज के तुलबा की तादाद इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा थी, यानी बेस रेट्स या बुनियादी शरह को तो लोगों ने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अगर कोई शख्स बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हमने सोचा है,
تو کیا اپنے مشاہدے پر یقین کرنا واقعی اتنی بڑی غلطی ہے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مشابہت اتنی زیادہ ہے تو وہ اندازہ لاجیکل ہی لگتا ہے۔ لاجیکل لگتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ مشابہت اور امکان یعنی پروبیبلٹی دو مختلف چیزیں ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے لنڈا کا مشہور تجربہ سب سے بہترین ہے۔ لنڈا لیس از مور۔ اوہ، وہ لنڈا والی کہانی، وہ تو بہت دلچسپ ہے۔ لنڈا ایک باشعور خاتون ہے جو سماجی انصاف پر یقین رکھتی ہے اور اپنے کالج کے دنوں میں امتیازی سلوک کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیتی رہی ہے۔ ہاں، اب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا زیادہ امکان ہے؟ الف، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے، یا ب، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے اور حقوق نسواں یعنی فیمنسٹ کارکن بھی ہے۔ میں سچ بتاؤں، میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے بھی آپشن بے کا ہی انتخاب کیا تھا، کیونکہ لنڈا کا کردار فیمنسٹ کارکن سے بالکل میچ کرتا ہے۔ اور تجربے میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بی کا ہی انتخاب کیا، لیکن یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ ہاں، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ ایک اضافی شرط کا امکان ہمیشہ اکیلی شرط سے کم ہوتا ہے۔ مطلب ہر فیمنسٹ بینک ٹیلر بہرحال ایک بینک ٹیلر تو ہے ہی نا۔ بالکل، لنڈا کے صرف بینک ٹیلر ہونے کا امکان ہمیشہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ دوسری شرط کہانی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، اس میں رنگ بھرتی ہے، لوگ منطق ہار جاتے ہیں۔ کہانی جتنی زیادہ تفصیلی اور چٹپٹی ہوتی ہے، ہمارا ذہن اسے اتنا ہی سچ مان لیتا ہے، حالانکہ اعداد و شمار کے حساب سے تفصیلی کہانی کے سچ ہونے کا امکان کم ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ان تمام تعصبات اور کہانیوں پر یقین کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پیشین گوئیاں اکثر انتہائی غیر حقیقت پسندانہ ہوتی ہیں۔ تو ہم اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چیزیں ہمیشہ اوسط کی طرف واپس آتی ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، ریگریشن ٹو دا مین یا اوسط کی طرف واپسی۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی بھی انتہائی کارکردگی اکثر قسمت یا حالات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے اگر کوئی کھلاڑی ایک میچ میں 100 رنز بنا لے اور اگلے میں 0 پر آؤٹ ہو جائے۔ بالکل، اگلی بار وہ کارکردگی نارمل یا اوسط کے قریب آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کی وجوہات تلاش کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اس نے پریکٹس چھوڑ دی ہوگی یا اس پر دباؤ ہوگا۔ یعنی ہم خواہ کی کہانیاں بناتے ہیں تاکہ وہ اوسط کی طرف واپسی کا شماریاتی عمل ہمیں بامانی لگے۔ ہاں، اور اسی لیے ہماری وجدانی پیشن گوئیاں اکثر غلط ہوتی ہیں۔ ڈینیل کانےمین نے خود فوجیوں کی ایک چھوٹی سی مشق دیکھ کر ان کے مستقبل کی قائدانہ صلاحیتوں کی پیشن گوئی کی تھی، جو سالوں بعد بالکل غلط ثابت ہوئی۔ اسے انہوں نے کیا نام دیا تھا؟ اسے کہتے ہیں ادراک کا وہم یا ایلوژن آف ویلیڈیٹی۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اس کی وہ انٹرویو والی مثال بھی تو ہے، کم بمقابلہ جین والی۔ جی، فرض کریں کم کا انٹرویو بہت شاندار ہوتا ہے، لیکن اس کا پچھلا ریکارڈ کمزور ہے، اور جین کا ریکارڈ پچھلے 3 سال سے شاندار ہے، لیکن آج کا انٹرویو ذرا درمیانہ سا رہا۔ تو ہمارا ذہن فوراً کم کو چنے گا، کیونکہ انٹرویو ہمارے سامنے ہے اور ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ حالانکہ جین بہتر انتخاب ہے، کیونکہ اس کا طویل ریکارڈ زیادہ ٹھوس ہے۔ وجدان کو قابو کرنا ضروری ہے اور فارمولوں کو انسانوں کے فیصلوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ کیا اس کے لیے کوئی اصول بھی ہے؟ ہاں، محل کا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا اصول۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ استثنائی حالات کے علاوہ ہمیشہ اصول اور فارمولے پر چلنا چاہیے۔ مطلب اگر فارمولا کہتا ہے کہ بندہ آج فلم دیکھنے جائے گا تو وہ جائے گا، سوائے اس کے کہ آج اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ ایک ایسا استثنا ہے جہاں آپ کا وجدان کام آ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو کیا ہمیں اپنے وجدان کو، اپنے گٹ فیلنگ کو اٹھا کر بالکل کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہیے؟ دیکھیے، وجدان اہم ہے، لیکن پیچیدہ اور اہم فیصلوں میں نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آٹو پائلٹ پر جہاز اڑانا۔ مطلب یہ صاف موسم کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن طوفان میں آپ کو اپنے حواس اور وجدان کے بجائے جہاز کے آلات اور انسٹرومنٹس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے، واقعی۔ طوفان میں آپ کے جذبات آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جہاز کا میٹر نہیں دے گا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو ہمارے دماغ کے شارٹ کٹس ہمارے روزمرہ کاموں کے لیے تو بہترین ہے، لیکن اہم فیصلوں میں اینکرز، دستیابی اور نمائندگی کے تعصبات ہمیں شدید دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب ہم شماریات کو بھول کر کہانیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جذبات کو خطرے کا پیمانہ بنا لیتے ہیں اور اتفاقات میں پیٹرن تلاش کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور ان تعصبات کو جاننا کوئی تنقید نہیں ہے،
بلکہ اپنے ہی دماغ کی کمزوریوں کو سمجھ کر بہتر پیشہ ورانہ اور ذاتی فیصلے کرنے کا ہنر ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ اچھا، اس ساری بحث کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری اور غور طلب خیال آ رہا ہے جس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی۔ جی بتائیے، کیا خیال ہے؟ اگر ہمارے دماغ حیاتیاتی طور پر ان تعصبات کے ساتھ وائرڈ ہیں کیونکہ ہزاروں سال پہلے یہ فوری فیصلے ہماری بقا کے لیے ضروری تھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی جدید اور اعداد و شمار پر مبنی دنیا انسانی فطرت کے ساتھ بنیادی طور پر ہم آہنگ ہی نہیں ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم ایک ایسے دماغ کے ساتھ جدید دنیا چلا رہے ہیں جو دراصل جنگلوں کے لیے بنا تھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ واقعی اس پر تو الگ سے پوری ایک بحث ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم حد سے زیادہ خود اعتمادی، فیصلہ سازی اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے انتخاب ہماری زندگی کے نتائج کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے ذہنی شارٹ کٹس اور بائسز کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تیسرا حصہ ہے، اوور کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی کی زیادتی، چوائسز یعنی انتخابات، اور ٹو سیلفز یعنی دو شخصیتیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بالکل واضح ہے۔ صحیح۔ ہم ڈینیل کانمن کی جو کتاب ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، اس کے آخری ابواب پر بات کریں گے، چیپٹر 19 سے 38 تک۔ اور ہمارا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر انسان اپنے علم پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیوں کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹیوشن ہمیشہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ہم پراسپیکٹ تھیوری دیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ فیصلے رسک کے تصور پر کیسے مبنی ہوتے ہیں، انڈاؤمنٹ ایفیکٹ اور فریمنگ ایفیکٹ پر بات کریں گے، اور آخر میں اپنی دو شخصیتوں، ایکسپیرینسنگ سیلف اور ریممبرنگ سیلف کے بارے میں جانیں گے۔ یہ واقعی دماغ کھولنے والا سفر ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم صرف تھیوری نہیں پڑھ رہے بلکہ ان طریقوں کو سمجھیں گے جو ہمارے روزمرہ کے فیصلے چلا رہے ہیں۔ ہاں، اور اس سب سے پہلے ذرا ایک منظر تصور کریں۔ فرض کریں ایک کھیل ہے جہاں سکہ اچھالا جاتا ہے۔ اگر ہیڈ آئے تو 150 روپے کا فائدہ اور ٹیل آئے تو 100 روپے کا نقصان۔ اعداد و شمار کے حساب سے یہ کھیل کھیلنا فائدے مند ہے نا، لیکن انسانی دماغ فوراً ڈرتا ہے۔ ہاں، وہ فوراً کہتا ہے کہ نہیں، اس میں نقصان کا خطرہ ہے۔ ہاں، آخر ہم اتنے ڈرپوک کیوں ہیں؟ آج ہم بالکل اس طرح کے سوالات کی تہ تک جائیں گے۔ ضرور، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے لاکھوں سال کے ارتقاء نے یعنی ایوولوشن نے ہمارے دماغ کو بچاؤ کے لیے ڈیزائن کیا، نہ کہ میتھس کے سوالات حل کرنے کے لیے۔ ہم ماضی کو سمجھنے اور مستقبل کی پیش گوئی کرنے میں اتنی خود فریبی کا شکار کیوں ہیں؟ مطلب دی ایلیوژن آف انڈرسٹینڈنگ۔ بالکل۔ ماضی گزر جانے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل واضح تھا، جیسے اگر سٹاک مارکیٹ گر جائے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ماضی بالکل لاجیکل تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں نسیم طالب کی نیریٹو فیلیسی کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، انسانی دماغ دراصل بے ترتیب اور بے معنی معلومات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیوس سے خوف آتا ہے۔ اچھا، اس لیے ہمارا ذہن مسلسل بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑ کر ایک آسان کہانی بناتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی کمپنی اچانک بڑی بن جائے تو ہم اس کی کہانی میں اس کے سی ای او کے ٹیلنٹ کو مرکز بنا دیتے ہیں۔ ہاں، اور ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس سفر میں قسمت کا کتنا بڑا کردار تھا۔ جیسے سپورٹس میں ہوتا ہے، ایک ٹیم جیت جائے تو کامنٹیٹر کہتا ہے ان کا جذبہ زیادہ تھا، حالانکہ آخری لمحے میں بال پول سے ٹکرا کر گول میں چلی گئی تھی۔ ہم قسمت کو کہانی میں فٹ ہی نہیں کر پاتے۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ قسمت کہانی کو کمزور کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہائنڈسائٹ بائس۔ واقعہ گزر جانے کے بعد دماغ پرانی معلومات کو اپڈیٹ کر دیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے سے سب جانتے تھے۔ جی۔ کتاب میں اسرائیلی فوج کے لیڈرشپ ٹیسٹ کی ایک بہت حیران کن مثال دی گئی ہے۔ افسران نئی بھرتیوں کو 1 گھنٹے کی آبسٹیکل کورس ایکٹیویٹی کرتے دیکھتے تھے، اور اس بنیاد پر ان کے عظیم آفیسر بننے کی پیشگوئی کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ان افسران کو ڈیٹا سے بالکل واضح پتہ چل چکا تھا کہ ان کی پیش گوئیاں مسلسل غلط ثابت ہو رہی ہیں، یعنی ان کے اندازوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان افسران کا اعتماد ذرا بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ کہنے میں نے اسے ایلیوژن آف ویلیڈیٹی کا ہے۔
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ڈیٹا پڑا ہے کہ آپ غلط ہیں تو دماغ اسے مان کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ سسٹم 1 جو ہمارا تیز اور جذباتی دماغ ہے وہ شک کو دبا دیتا ہے۔ کانفیڈنس اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ معلومات کتنی ہیں، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کہانی کتنی مکمل لگ رہی ہے۔ یعنی واٹ یو سی از آل دیر از۔ YCIT ایگزیکٹلی۔ ان افسران کو اس 1 گھنٹے میں جو پھرتی دکھی اس نے دماغ میں ایسی زوردار کہانی بنا دی کہ ڈیٹا کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا دماغ اعداد و شمار کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے تو پھر ہم فارمولیز اور الگورتھم سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر مجھے کوئی بیماری ہو تو میں ایک تجربہ کار ڈاکٹر کی انٹیوشن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لوں گی، ہاں وہی ٹھیک لگتا ہے نا بظاہر۔ لیکن اگر وہی تشخیص ایک کمپیوٹر الگورتھم کرے تو میں شک کروں گی، حالانکہ تحقیق بتاتی ہے کہ الگورتھمز بہتر پیشگوئی کرتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ ہماری فطرت میں بسا ہے۔ ہم ہر چیز کے پیچھے ایک انسانی وجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ایک مشین غلط ثابت ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ اچھا۔ لیکن جب انسان غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے تجربے اور نیت کو دیکھ کر بخش دیتے ہیں۔ کتاب اسے زیرو ویلیڈیٹی انوائرمنٹ کہتی ہے۔ معیشت یا سٹاک مارکیٹ کے پنڈٹس جن حالات میں پیشگوئی کرتے ہیں وہاں اتنی پیچیدگی ہوتی ہے کہ کوئی مستقل پیٹرن نہیں ہوتا۔ ایسے ماحول میں ایکسپرٹس کی انٹیوشن اکثر کسی الگوریدم سے بدتر ہوتی ہے۔ ویٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ کی انٹیوشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں؟ کیا سب امیدیں فارمولا سے لگانی چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گیری کلائن کی تحقیق اس حوالے سے اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فائر فائٹرز یا چیس ماسٹرز کی انٹیوشن بالکل درست ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماحول ریگولر ہوتا ہے۔ اوہ، یعنی مستقل ہوتا ہے۔ جی، آگ لگنے کے رولز یا چیس کے رولز وقت کے ساتھ نہیں بدلتے۔ دماغ پریکٹس کے بعد پیٹرنز پہچان لیتا ہے اور سسٹم 1 فوری اشارہ دے دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت کلیئر ہے۔ اگر ماحول پریڈکٹیبل ہو تو انٹیوشن ٹھیک ہے، ورنہ فارمولا بہتر ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم عام حالات میں پیشگوئیاں کرنے میں اتنے کچے ہیں تو عملی زندگی کے فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ یہیں سے ہم اکنامکس اور سائیکالوجی کے اس حصے میں آتے ہیں جس نے نوبل پرائز جیتا، پراسپیکٹ تھیوری۔ ہاں، جس نے برنولی کی پرانی تھیوری کو غلط ثابت کیا۔ برنولی کہتا تھا کہ دولت کی اہمیت سب کے لیے برابر ہے، لیکن کہانومین نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ ریفرنس پوائنٹ کا تھا۔ دماغ کسی چیز کی اہمیت ہوا میں نہیں ناپتا، بلکہ ایک مرکزی نقطے سے موازنہ کرتا ہے۔ اسے عام فہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ کتاب میں 3 پانی کے پیالوں والا تجربہ ہے، ایک میں گرم پانی، ایک میں ٹھنڈا اور درمیان میں نارمل۔ ہاں، یہ بہت زوردار مثال ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہاتھ گرم میں اور دوسرا ٹھنڈے میں رکھے اور پھر دونوں نکال کر نارمل پانی میں ڈال دے تو دماغ الجھ جاتا ہے۔ نارمل پانی ایک ہاتھ کو ٹھنڈا لگتا ہے اور دوسرے کو گرم، حالانکہ پانی ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے دماغ حقیقت نہیں دیکھتا، وہ صرف تبدیلی دیکھتا ہے۔ پہلے کی حالت ہی ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ عملی زندگی میں دیکھیں، فرض کریں 2 لوگوں کے اکاؤنٹ میں آج 5 ملین روپے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کل ایک کے پاس 1 ملین تھے اور آج 5 ہو گئے، وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ دوسرے کے پاس 10 ملین تھے اور نقصان کے بعد 5 رہ گئے، وہ شدید غم میں ہیں۔ آج دونوں برابر ہیں پر ان کا ریفرنس پوائنٹ الگ تھا، اور یہیں سے لاس اوورژن جنم لیتا ہے۔ جو میرے اس سکہ اچھالنے والے ہک سے جڑتا ہے، 150 جیتنے اور 100 کھونے کا چانس زیادہ تر لوگ نہیں کھیلتے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایولیوشن نے ہمیں سروائیورز بنایا ہے، رسک ٹیکرز نہیں۔ جنگل میں خطرے کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ موت تھا۔ صحیح۔ اس لیے نقصان کا دکھ فائدے کی خوشی سے دگنا یا تگنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم نقصان سے بچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ ہمارا آج کا دماغ ابھی تک جنگل والے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے انڈاؤمنٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ جو چیز ہماری ملکیت بن جائے ہم اس کی قیمت بڑھا کر لگاتے ہیں۔ آپ اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے میری الماری میں کچھ پرانے کپڑے ہیں جو نہ میں پہنتی ہوں نہ کسی کو دیتی ہوں۔ اگر کوئی کہے آدھی قیمت پر بیچ دو تو میں کہوں گی بالکل نہیں، یہ تو میرا فیورٹ ہے، حالانکہ وہ بازار میں لٹک رہا ہو تو میں اسے مفت میں بھی نہ لوں۔ بہترین مثال ہے۔
دماغ اسے چھوڑنے کو نقصان کے خوف سے جوڑ دیتا ہے۔ اسے ڈسپوزیشن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ لوگ سٹاک مارکیٹ میں فائدے والے شیئرز جلدی بیچ دیتے ہیں، پر نقصان والے مہینوں رکھے رہتے ہیں، امید میں کہ شاید نقصان پورا ہو جائے۔ اچھا، اگر ہم نقصان سے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ کورٹ کیسز میں یا لاٹری میں رسک کیوں لینے لگتے ہیں؟ اسے دی فور فولڈ پیٹرن کہتے ہیں۔ ہمیں ریئر ایونٹس یا تو بالکل نظر نہیں آتے یا ہم انہیں بہت بڑا کر لیتے ہیں۔ جب 1% لاٹری جیتنے کی امید ہو تو ہم اس چھوٹے سے امکان کو بہت بڑا تصور کر لیتے ہیں۔ پاسبلٹی ایفیکٹ۔ جی، اور جب دونوں راستے نقصان کی طرف جا رہے ہوں، یعنی ڈومین آف لاسز میں، تو انسان مجبوری میں رسک سیکنگ بن جاتا ہے۔ عدالتوں میں لوگ پکا نقصان دیکھ کر مزید لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اس امید پر کہ شاید بچت ہو جائے۔ پکا نقصان قبول کرنا سسٹم 1 کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ خود لاس اورژن پر مبنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص معلومات کو اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ میں اس کا من چاہا فیصلہ کر لوں۔ آپ فریمنگ ایفیکٹ کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، کیا فریمنگ سے فیصلے بدل جاتے ہیں؟ بالکل، ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں پیش کرنا نتیجے کو بدل دیتا ہے۔ وہ سرجری والی مثال تو میرا دماغ مکمل طور پر گھما دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ سرجری کے بعد 1 مہینے میں زندہ رہنے کا امکان 90% ہے، تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور اگر وہی ڈاکٹر کہے کہ سرجری کے بعد 10% اموات کا خدشہ ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ رکیے، دونوں باتوں کا مطلب تو ایک ہی ہے نا؟ 90% زندہ رہنا اور 10% مرنا۔ دماغ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ حصہ جی، امیگڈلا کو اعداد و شمار نہیں آتے، وہ صرف خطرے کا لفظ سنتا ہے اور جسم میں خوف بھیج دیتا ہے۔ اس لیے 10% فیٹ والا گوشت دیکھتے ہی دماغ ایوائڈ کرنے کو کہتا ہے، پر وہی گوشت اگر 99% فیٹ فری ہو تو ہم خرید لیتے ہیں۔ ویٹ، اگر ایسا ہے تو پھر ہماری آزاد مرضی کہاں ہے؟ اگر صرف ایک لفظ بدلنے سے میرا فیصلہ بدل رہا ہے تو میں تو ان لیبلز کے غلام بن گئی۔ خوش قسمتی سے کچھ لوگ اس جال میں نہیں پھنستے۔ جو لوگ ان جذباتی فریم سے اثر نہیں لیتے، ان کے دماغ کا انٹیریئر سنگولیٹ اور فرنٹل ایریا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جو سوچنے والا حصہ ہے؟ بالکل، وہ تضاد کو پہچانتا ہے اور سسٹم 2 کو جگاتا ہے۔ اسے براڈ فریمنگ کہتے ہیں۔ جب بھی فیصلہ سامنے آئے، خود کو روکیں اور پوچھیں، اگر یہ بات الٹے الفاظ میں پیش کی جاتی تو کیا میرا فیصلہ یہی ہوتا؟ زبردست پوائنٹ۔ تو معقول فیصلے کے لیے فریمنگ کی سمجھ ضروری ہے، لیکن یہاں کتاب میں ایک ایسی ٹوسٹ آتی ہے جو ان باہری دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہمارے اندر چھپا ہے، ہماری 2 شخصیتوں کی کشمکش۔ 2 سیلفز۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے ہم ایک ہی انسان ہیں، پر اصل میں ہمارے اندر ایکسپیرینسنگ سیلف یعنی تجرباتی شخصیت اور ریممبرنگ سیلف یعنی یادداشتی شخصیت ہے۔ یہ اس سفر کا سب سے اہم اور فلسفیانہ حصہ ہے۔ ایکسپیرینسنگ سیلف وہ ہے جو اس وقت جی رہی ہے۔ جب درد ہوتا ہے تو یہ چیختی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب واقعہ گزر جاتا ہے تو ریممبرنگ سیلف کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ وہ ان تجربات کی کہانی بناتی ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اہم فیصلے صرف یہ ریممبرنگ سیلف ہی کرتی ہے۔ اسے اس تجربے سے سمجھتے ہیں جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ کولڈ ہینڈ ایکسپیریمنٹ، برف والے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا تجربہ۔ او جی، بہت زبردست تجربہ تھا وہ۔ پہلی بار لوگوں نے 7 سیکنڈ تک ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا، دردناک تھا۔ دوسری بار ویسا ہی ٹھنڈا پانی 7 سیکنڈ تک تھا، اور پھر اچانک پانی تھوڑا سا گرم کیا گیا اور مزید 30 سیکنڈ ہاتھ اندر رکھا۔ یعنی مجموعی درد زیادہ لمبا تھا دوسری بار۔ ایگزیکٹلی، 89 سیکنڈ تک لمبا درد تھا۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا تجربہ دوبارہ چنیں گے تو انہوں نے دوسرا چنا۔ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے نا کہ انسان نے جان بوجھ کر 30 سیکنڈ کا زیادہ عذاب چنا۔ ایسا کیوں؟ فراموش کر دیتی ہے۔ اچھا۔ وہ کسی تجربے کو صرف 2 چیزوں پر پرکھتی ہے: پیک یعنی درد عروج پر کب تھا، اور اینڈ یعنی ختم کیسے ہوا۔ اسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ چونکہ دوسرا تجربہ آخر میں تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا تو ریممبرنگ سیلف نے صرف اس آخری راحت کو یاد رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اصل زندگی میں خوشی جمع نہیں کرتے، ہم صرف اچھی یادیں جمع کرتے ہیں۔ اگر میں ویکیشن پر جاؤں اور 6 دن بالکل جنت میں گزاروں، لیکن آخری دن میرا والیٹ چوری ہو جائے تو میری ریممبرنگ سیلف کہے گی کہ ساری چھٹی برباد ہو گئی، حالانکہ میری ایکسپیرینسنگ سیلف نے واقعی وہاں جنت کے 6 دن گزارے تھے۔ جی ہاں،
میری ریممبرنگ سیلف بھی ایسی ہی بات کرے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم زندگی جینے کے بجائے اپنی زندگی کی کہانیوں کے قیدی ہیں۔ ریممبرنگ سیلف ایک باس کی طرح اصل تجربے کو کچل دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، افیکٹو فورکاسٹنگ ایرر۔ بالکل، ہم غلط پیشگوئی کرتے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں کیا خوشی دے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ نئی گاڑی مل جائے تو ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ جسے کتاب میں فوکسنگ ایلوژن کہا گیا ہے۔ ایک بہت خوبصورت لائن ہے، زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اس وقت لگ رہی ہوتی ہے جب ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ نئی گاڑی شو روم میں لگتا ہے کہ میری مسکراہٹ ختم نہیں ہونے دے گی، لیکن کچھ ہفتوں بعد وہ معمولی بن جاتی ہے۔ ٹریفک میں پھنس کر اس میں بھی وہی چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اس کو مس وانٹنگ کہتے ہیں۔ ہم غلط چیزوں کی تمنا کرتے ہیں کیونکہ یادیں حقیقت نہیں دکھاتی۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو یکجا کریں تو یہ صاف ہے کہ انسانی دماغ ایک جذباتی اور نامکمل مشین ہے۔ اوور کانفیڈنس، لاس ایورژن، فریمنگ ایفیکٹ اور ریممبرنگ سیلف کی جھوٹی کہانیاں، یہ سب ہمارے سسٹم 1 کی فطرت ہیں۔ بالکل۔ اس علم کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان غلطیوں کو پہچانیں اور جہاں اہم فیصلے ہوں وہاں سسٹم 2 کو کام میں لائیں، براڈ فریمنگ کریں اور حقیقت اور یاد کے فرق کو سمجھیں۔ یہ سچ میں دماغ ہلانے والی گفتگو تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم پیور لاجک پر چلتے ہیں، لیکن اصل میں ہم یادوں اور ڈر کی کہانیاں ہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ سننے والے ایک آخری فلسفیانہ سوال پر غور کریں۔ ضرور۔ اگر ہمارا دماغ حقیقی تجربے سے زیادہ یادداشت کو ترجیح دیتا ہے تو کیا ہماری سوسائٹی اور حکومت کی پالیسیز کو صرف لوگوں کی فوری تکلیف کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے یا ان کی یادداشت میں خوشی چھوڑنے پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کینیمن کی تحقیق کو ایک نئے مقام پر لے جاتا ہے۔ واقعی ایک بہترین سوال ہے۔ یہ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کا مکمل سفر تھا۔ اگر ذہن کو گہرائی سے سمجھنا ہو تو یہ علم سوچنے اور فیصلہ کرنے کے انداز کو مکمل بدل سکتا ہے۔